السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کشمیری رائٹرز کے ناول دلوں کی بات کی قسط نمبر 3 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیارا جلدی سے سب تیاریاں کرتی ہے اور مسٹر عمار کو انفارم کرتی ہے، پھر وہ چھٹی ہونے پر گھر آ جاتی ہے۔ ہاں، کیا دن تھا آج کا! آج تو میں بہت تھک گئی۔ آج مجھے پتہ چلا کہ ہر ایک امیر آدمی کے پیچھے ہم جیسے محنتی اور ٹیلنٹڈ امپلائز کھڑے ہوتے ہیں، جس میں پہلے نمبر پر ہی پرسنل اسسٹنٹ آتا ہے، جیسے کہ میں۔ کیارا فریش ہو کر ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر لیٹ جاتی ہے اور اپنے آپ سے باتیں کرتی ہے۔ اتنے میں کیارا کے فون پر کال آ جاتی ہے۔ کیارا ٹیبل پر پڑا اپنا فون اٹھا کر دیکھتی ہے جہاں ان نون نمبر سے کال آ رہی تھی۔ وہ کال اٹھا کر فون کان سے لگاتی ہے۔ السلام علیکم، کون بات کر رہا ہے؟ وعلیکم السلام، میں عمار بات کر رہا ہوں۔ کون عمار؟ کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ کیارا چونک کر پوچھتی ہے۔ کہیں اس کا باس تو نہیں؟ لیکن کتنی الگ آواز تھی فون پر، اور یہ تو اس کے باس کا نمبر بھی نہیں تھا۔ ان کا نمبر تو اس نے سیو کیا ہوا ہے، اس لیے وہ کنفیوز ہو جاتی ہے۔ تم مجھے نہیں جانتی؟ عمار کے دل کے ایک کونے میں تکلیف سی ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اسے پہچانتی ہی نہیں ہے۔ وہ جو بڑے سے بڑا قتل کرتے ہوئے بھی پریشان نہیں تھا ہوتا، وہ جسے مافیا میں ہونے سے بھی ڈر نہیں تھا لگتا، وہ جو مافیا کی دنیا پر راج کرتا ہے، وہ اپنی بیوی کے نہ پہچاننے پر پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے تو اسے دیکھا بھی نہ تھا، پھر بھی یہ دل اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ شاید یہ نکاح ہی کی طاقت تھی۔ وہ یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا اس کی بیوی اس کا نام تک نہیں تھی جانتی، اور واقعی ایسا ہی تھا۔ اس دن نکاح کے وقت کیارا اتنی پریشان تھی کہ اس نے صحیح سے نام پر دھیان ہی نہیں دیا، اس لیے وہ بھول گئی کہ عمار اس کے شوہر کا نام ہے۔ نہیں، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ ہیں کون؟ کیارا ڈیئر، آ جاؤ، ڈنر ریڈی ہے۔ آج کا اسپیشل ڈنر میں نے بنایا ہے۔ کیارا علی کو جواب دے کر دوبارہ فون کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ سوری، ہیلو؟ ہیلو؟ مجھے لگتا ہے آپ نے غلط نمبر ڈائل کر دیا ہے۔ مگر اسے دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں آتی تو وہ کال کاٹ دیتی ہے۔ عمار کو بھی پیچھے کال سے علی کی آواز سنائی دی تھی۔ کال اینڈ ہونے پر وہ فون کان سے ہٹاتا ہے اور اسکرین کو دیکھتا ہے۔ یہ نمبر تو بالکل ٹھیک تھا، دادا جی نے ہی تو بھیجا تھا۔ وہ ابھی بھی اسکرین کو دیکھتے ہی سوچ رہا تھا کہ کیارا کے ساتھ کوئی لڑکا ہے۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اس کی بیوی اسے نہیں پہچانتی اور وہ کسی اور لڑکے کے ساتھ تھی۔ وہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ اتنا بڑا مافیا لیڈر آج اپنی بیوی کے اسے نہ پہچاننے پر پریشان تھا۔ کیارا علی اور نادیہ کے پاس ڈائننگ ٹیبل پر چلی جاتی ہے۔ واو، یہ تو بہت ٹیسٹی لگ رہا ہے۔ بس دیکھا میرے شوہر کا کمال؟ نادیہ گردن اکڑا کر بولتی ہے، جس پر وہ تینوں ہنس دیتے ہیں۔ بالکل، یہ اسپیشل ڈنر تمہاری پروموشن کے لیے ہے۔ علی بھی اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ تھینک یو بوتھ آف یو۔ کیارا خوش ہو جاتی ہے۔ اس کے دوست بہت اچھے تھے، اس کی ہر خوشی پر اس کا ساتھ ہوتے تھے۔ اور ہاں، میں تو یہ جاننے کے لیے متجسس ہوں کہ آیا تمہارا باس ہینڈسم ہے یا نہیں؟ نادیہ کیارا سے پوچھتی ہے۔ ہاں، وہ ہینڈسم اور گڈ لکنگ ہے، جس پر علی اور نادیہ ایک دوسرے کو آئی برو اچکا کر دیکھتے ہیں اور کیارا انہیں گھورتی ہے۔ اور اگر تم دونوں کچھ اور جاننا چاہتے ہو تو اس کی بیوی سے رابطہ کرو۔ کیا وہ شادی شدہ ہے؟ نادیہ حیرانگی سے کیارا سے پوچھتی ہے۔ اسے حیرانگی سے زیادہ افسوس تھا جیسے اپنی دوست کے لیے۔ بالکل، اور وہ اپنی بیوی کے لیے بہت عقیدت رکھتا ہے۔ تم دونوں کو پتہ ہے اس نے اپنی بیوی کے لیے 200 ملین کا نیکلس خریدا ہے۔ واو! علی اور نادیہ اشتیاق سے سنتے ہیں۔ جب میں اس سے پہلی بار ملی تھی مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا تھا، جیسے میں نے اس کی شکل کہیں دیکھی ہے۔ کیارا، یہ بات مت بھولنا کہ تم بھی شادی شدہ ہو، علی اسے سمجھاتا ہے۔ ہاں، میں جانتی ہوں کہ میں کسی اور کی امانت ہوں اور میں امانت میں خیانت نہیں کرتی، لیکن تمہارا شوہر کہاں ہے کیارا؟ نادیہ اسے پوچھتی ہے۔ پتہ نہیں، شاید وہ دبئی ہوگا۔ کیا مطلب؟ وہ دونوں کیارا کو حیرانگی سے دیکھتے ہیں۔ مطلب جب ہمارا نکاح ہوا تھا تب نکاح کے بعد وہ فوراً ہی دبئی کے لیے چلا گیا تھا۔ وہ تینوں کھانا کھاتے ہوئے باتیں کرتے ہیں۔ اور تمہارے شوہر کا کیا نام ہے؟ علی اس سے پوچھتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم۔ وہ دونوں حیرانگی سے کیارا کو دیکھتے ہیں۔ میں اس وقت داجی کو لے کر بہت پریشان تھی، میں نے بس ان کی بات مانی۔ اس وقت مجھے بس اتنا پتا تھا کہ میرا نکاح ہو رہا ہے، اور میرا دماغ اتنا معاف تھا کہ نام ہی سمجھ میں نہیں رہا۔
داجی میرا نکاح چاہتے تھے اور میں نے ان کی خواہش پوری کر دی۔ اگلی صبح سب آفس میں موجود تھے۔ مسٹر عمار اور ان کے 2 بزنس پارٹنر میٹنگ روم میں بیٹھے تھے اور ساتھ میں اظہر بھی۔ اظہر مسٹر عمار کا لیفٹ ہینڈ تھا، جس طرح رائل عمار کا رائٹ ہینڈ ہے۔ اظہر اور رائل دونوں ہی مافیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ رائل دبئی کا سارا نظام دیکھتا ہے اور اظہر مظفر آباد کا۔ اظہر نے کیارا کو ایک ضروری فائل لانے کو کہا تھا۔ وہ فائل لے کر آتی ہے اور اظہر کے ساتھ ہی کھڑی ہو جاتی ہے۔ اظہر کیارا کی طرف دیکھ کر دھیمی آواز میں بولتا ہے، مجھے لگتا ہے آج مسٹر عمار کا موڈ کچھ اچھا نہیں ہے، جس پر کیارا بھی عمار کو دیکھ کر ہاں میں سر ہلاتی ہے۔ کیا رکھتا ہے؟ کیا پچھلی رات لڑائی ہوئی ہوگی مسٹر عمار اور ان کی بیوی کے بیچ؟ کیونکہ جہاں میں نے بکنگ کروائی تھی وہاں نہیں گئے یہ لوگ۔ کیارا بھی اظہر سے پوچھتی ہے، جس پر وہ کندھے اچکا دیتا ہے۔ پتہ نہیں، مجھے بھی کچھ خاص آئیڈیا نہیں ہے۔ ان دونوں کی باتوں کو بریک تب لگتی ہے جب عمار کیارا سے پانی مانگتا ہے۔ کیارا عمار کے آگے ٹیبل پر پانی کا گلاس رکھتی ہے۔ عمار، یہ نایاب ہیرا کہاں سے ملا تمہیں؟ عمار کا ایک بزنس پارٹنر کیارا کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کیارا کو اس آدمی کا انداز بالکل پسند نہیں آیا اور عمار بھی اپنی مٹھیاں بینچ لیتا ہے۔ وہ آدمی کیارا کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، جس سے عمار راستے میں ہی روک لیتا ہے۔ اپنے کام سے کام رکھو۔ میرے امپلائیز کے ساتھ فری ہونے کی یا ان سے بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عمار سخت لہجے میں بولتا ہے۔ اسے کسی کا خوف اور ڈر نہیں تھا۔ او کم آن عمار، میں تو بس مزاح کر رہا تھا، جسٹ فار فن، لیکن میں مزاح کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں۔ یہ سب تو چلتا ہی رہتا ہے مسٹر عمار۔ وہ آدمی ابھی بھی کیارا کو عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور عمار کی برداشت بس یہیں تک تھی۔ عمار اپنی چیئر سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اظہر، انہیں میرے آفس سے باہر لے جاؤ۔ وہ دونوں آدمی بھی ہڑبڑا کر اٹھتے ہیں۔ مسٹر عمار، لسن پلیز، ہم یہاں ڈیل کے سلسلے میں آئے ہیں۔ مجھے اب آپ لوگوں سے کوئی ڈیل نہیں کرنی۔ دوسرا آدمی بھی عمار کی بات سن کر پریشان ہو جاتا ہے اور بات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مسٹر عمار، اس طرح تو ہم دونوں کمپنیز کو بہت لاس ہوگا۔ مجھے تم جیسے لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہی نہیں ہے۔ اظہر، یس سر، باہر کا رستہ دکھاؤ انہیں، اور آپ لوگ تشریف لے جائیں اس سے پہلے کہ میں خود دھکے دے کر آپ کو یہاں سے باہر نکالوں، عمار سخت لہجے میں کہتا ہے، جس پر اظہر انہیں باہر نکال دیتا ہے۔ ان کے بعد عمار اظہر سے ان کی ڈیلز کینسل کرنے کا بولتا ہے، اور یہ سب دیکھ کر کیارا پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے لگتا ہے یہ سب جو آفس میں ہوا وہ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ عمار کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ مسٹر عمار، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ نے میرے لیے سٹینڈ لیا، مگر لیولز گروپ کے ساتھ ڈیل ختم کرنا ہمیں بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ خانم، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، تم میری امپلائی ہو، اور کوئی میرے ہی سامنے کھڑے ہو کر میری امپلائی کے ساتھ بدتمیزی کرے گا تو میں یہ بات بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ اگر تمہاری جگہ کوئی اور امپلائی بھی ہوتا تو میں یہی کرتا۔ سمجھ گئی میری بات؟ جس پر کیارا بھی ہاں میں سر ہلاتی ہے۔ اس کی نظر میں آج عمار کے لیے بہت عزت تھی۔ جی مسٹر عمار، آپ کا شکریہ۔ اٹس اوکے خانم، کیا تم ٹھیک ہو؟ کیارا نم آنکھوں سے عمار کی طرف دیکھتی ہے۔ جی مسٹر عمار، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اوکے، یو مے گو ناؤ اینڈ ٹیک سم ریسٹ۔ یس سر۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، امید ہے آپ کو میرا ناول دلوں کی بات بہت پسند آئے گا۔ میرے ناول کے بارے میں اظہار رائے کرنے کے لیے کمنٹ ضرور کریے گا، اور اگر آپ کو میرا ناول اچھا لگے تو لائک اور سبسکرائب بھی کریے گا۔ شکریہ، اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔